अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत सी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको बेहतरीन तरीके से कुरान को तजवीज़ से, तफसीर से समझने की और हर हुक्म पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको आपके वालिदैन का, आपके उस्तादों का बेहतरीन सदका जारिया बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जी प्यारे बच्चों, आपको याद है इससे पहले की वीडियो में हमने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जाना था कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके घर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए, यानी उनकी रिहाइश के लिए, जो कि मदीना में पहली रिहाइश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके लिए पसंद फरमाया था। जी बच्चों, आज हम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मज़ीद जानते हैं। जानना चाहते हैं आप? इंशाअल्लाह। देखिए, एक तरफ तो वो बहुत ही अच्छे मेहमान नवाज़ थे ना, दिल के भी सखी थे, और दूसरी तरफ वो एक अज़ीम मुजाहिद थे। आज हम इस बारे में जानेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर से मस्जिद की तरफ जा रहे थे। धूप बहुत तेज थी। रास्ते में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा, आप इस वक्त यहाँ कैसे? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी यही फरमाया कि बाखुदा मुझे भी शदीद भूख लग रही थी, इसी वजह से मैं निकला हूँ। आप दोनों ये बातें कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए, और दोनों से पूछा, आप दोनों इस वक्त यहाँ कैसे खड़े हैं? दोनों ने एक ज़ुबान होकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख बहुत शदीद लगी हुई थी, इसलिए निकले हैं हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी भूख की वजह से घर से निकला हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मेरे साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोज़ाना खाना बनाकर इंतज़ार करते थे। उन्हें आदत थी ना मेज़बानी करने की, तो उस दिन भी वो इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो वो ऐसा ही करते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते थे, तो वो खाना घर वालों को या किसी और को दे दिया करते थे। लिहाजा जब ये पहुँचे तो खाना नहीं था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बीवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों, यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को खुशामदीद कहा। बच्चों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जल्दी से नखलस्तान गए, जहाँ उनके खजूरों के दरख्त थे, और खजूर की एक बहुत बड़ी टहनी काट कर ले आए, जिस पर हर तरह की खजूरें थीं, खुश्क भी और तर भी, दोनों तरह की, और कुछ कच्ची भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने पूरी टहनी क्यों काट ली? सिर्फ खुश्क खजूरें ले आते, यानी जो कच्ची थी वो भी फिर खुश्क हो जाती बाद में। तो बच्चे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी मोहब्बत करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि आप हर तरह की खजूरें खाएं। फिर कहने लगे, मैं आपके लिए एक जानवर ज़बह करने जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो दूध देने वाला जानवर ज़बह ना कर लेना। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बकरी का एक बच्चा पकड़ा और उसे ज़बह कर दिया। फिर अपनी बीवी से कहा कि जल्दी-जल्दी खाना तैयार करते हैं। फिर बच्चों, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने आधे गोश्त का सालन पकाया और आधे गोश्त को खुश्क भूनकर रोस्ट कर लिया। उनकी बीवी ने भी जल्दी-जल्दी आटा गूंदा, रोटियां पकाईं।
اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر فرمایا، ابو ایوب، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ کتنی محبت تھی انہیں اپنی بیٹی سے نا۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر فرمایا، روٹی، گوشت، خشک اور تر اور کچی کھجوریں، یہی تو وہ سب نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال پوچھا جائے گا، یعنی ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ لہٰذا جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، کھاتے وقت بسم اللہ کہو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ کہو، اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور بچوں، یہ بھی شکر ادا کرنا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں کھاؤ تو پھر فرائض کی بھی ادائیگی کرو، نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اگر استطاعت ہے تو حج کرو، اور انفاق فی سبیل اللہ کرو، مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ جو غریب لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ آپ کے گھر میں کوئی غریب کام کرتا ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مالی ہے، کوئی عورت ہے، ماسی کہہ لیں، گھر میں برتن دھوتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، تو آپ تو بچے ہیں نا، آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ہاں، پاکٹ منی بھی جمع کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی پھل ہے گھر میں، یا اپنے حصے میں سے دے دیں اس کو، ٹھیک ہے نا؟ امی سے پوچھ کے، بلکہ ان کو بھی کہیں کہ نہیں، یہ دیکھیں غریب ہے نا، ان کو تو گھر میں یہ سب نہیں نصیب ہوتا، تو ان کو بھی دینا چاہیے نا۔ اور کہا جاتا ہے جب آپ کچھ بھی صدقہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو پھر صدقہ کیسا کرنا چاہیے؟ فرض کریں بہت سارے سیب ہیں، تو جو سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، چمکدار ہے نا، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اپنے لیے، وہ آپ دیں غریب کو۔ اللہ کو دے رہے ہیں نا، سب سے پہلے تو اللہ کے ہاتھ میں آئے گا، تو اچھی چیز دینی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ بچوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا، ابو ایوب، اس لونڈی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے گھر آ کر بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ لونڈی بطور تحفہ دی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اچھا سلوک کرنا۔ بیوی بولی، تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عمدہ اور عظیم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب اچھا سلوک بھی ہم نے ضرور کرنا ہے نا؟ تو بیوی نے کہا، ہاں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر ضرور عمل کریں گے، لیکن کس طرح عمل کریں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر اس طرح عمل کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس لونڈی کو آزاد کر دیں۔ بیوی فوراً بولی، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بچے انہوں نے لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کتنا اچھا فیصلہ کروایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ ان بے شمار خوبیوں کے ساتھ ساتھ ایک سچے مجاہد بھی تھے۔ بچوں، وہ زندگی بھر غازی بن کر رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت تک جتنی بھی جنگیں تھیں نا، سب میں شرکت کی، اور انہیں بہت شوق تھا کہ میں آخری وقت تک اللہ کی راہ میں
جہاد کرتا رہوں، اور اللہ نے ان کی یہ دعا قبول بھی کی۔ بچوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے وہ جہاد کے لیے قسطنطنیہ گیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر کے ساتھ تھے اور بہت خوش تھے اس میں شریک ہو کر، حالانکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ یہ سمندری سفر تھا، لہٰذا سمندر میں سفر کرتے ہوئے لشکر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ دشمن سے چند دینی مقابلہ ہوا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ لشکر کے جو سپہ سالار ہیں نا، وہ بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب شاید یہ مشکل ہی بچیں، لہٰذا انہوں نے پوچھا، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ بہت پیاری خواہش کی انہوں نے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ جو اسلام کا لشکر ہے نا، اس کو میرا سلام کہنا، یعنی جب یہ فتح یاب ہو جائیں، اور مجاہدین کو میرا پیغام دینا کہ وہ دشمن کی سرزمین میں آگے بڑھتے ہی چلے جائیں اور میری لاش کو بھی اپنے ساتھ اٹھائے رکھیں اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ بچوں، یہ الفاظ کہہ کر وہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی لشکر نے بچوں ان کی وصیت پر عمل کیا، ان کی لاش کو ساتھ لیے وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ بالآخر مسلمانوں نے قسطنطنیہ جو ہے وہ فتح کر لیا اور ان کی وصیت کے مطابق قسطنطنیہ کی دیوار کے سائے میں ان کے لیے قبر کھودی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس جلیل القدر صحابی کو دفن کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں مجاہد کا کردار جو ہے وہ ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ یہی ان کی خواہش تھی نا۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے، تیز گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی، یعنی ان پر سوار ہو کر جنگ کی جبکہ ان کی عمر 80 سال تھی۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، ان جیسی مہمان نوازی اور ان جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔